अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। हम गजा में जो कुछ देख रहे हैं वो खौफनाक है। ये मौत और तबाही की बदतरीन सतह है। इसराइल से डरने की ज़रूरत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान। अमेरिका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को वीज़ा नहीं दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी सदर का होगा वीडियो खिताब। UN में करारदाद के हक़ में 145 वोट आए। अमेरिका और इसराइल ने की फिर मुखालिफत। 24 घंटों के दौरान गजा भर में कम से कम 50 फ़लस्तीनियों की शहादत। एक दिन में इसराइली हमलों में 146 बाशिंदे हुए ज़ख्मी। क़ाबिज़ इसराइल के तौसीई अज़ाइम के मुकाबले के लिए मुज़ाहमत अहम। ख़ित्ते की हुकूमतों और अवाम को मुत्तहिद होना ज़रूरी। ज़ालिम सह्यूनी रियासत अपनी दरिंदगी और जराइम की इंतहा पर पहुँच गई। लेबनानी हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम क़ासिम का बयान। और अमेरिका के H-1B वीज़े यानी आला महारत रखने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए सालाना $1 लाख वीज़ा फ़ीस लाजमी कर दी गई। ट्रम्प ने हुक्मनामे पर किए दस्तखत। टेक इंडस्ट्री पर पड़ेगा असर, हिंदुस्तान पर भी पड़ेंगे असरात। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी बैनुल अक़वामी खबरों से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया को इसराइल और उसके मकबूजा मगरबी किनारे के मरहलेवार मनसूबों से डरने की ज़रूरत नहीं है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हम गजा में जो कुछ देख रहे हैं वो खौफनाक है। ये मौत और तबाही की बदतरीन सतह है जो मैंने बतौर सेक्रेटरी जनरल अपने वक्त में देखी या शायद अपनी ज़िंदगी में देखी होगी। पेश है तफसीलात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सेहत की मौसर देखभाल का मुकम्मल फ़क़दान, मुनासिब पनाहगाहों के बगैर ज़िंदगी गुजारना फ़लस्तीनी अवाम के शदीद तरीन मसाइब में से है जिसको बयान करना भी मुमकिन नहीं है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना सरबराही इजलास के लिए 140 से ज़्यादा आलमी रहनुमा जमा हो रहे हैं और रवां साल इस आलमी इजलास में फ़लस्तीनी और गजा के मुस्तक़बिल के मौज़ूआत गालिब रहेंगे। इसराइल ने मगरबी ममालिक की जानिब से इस इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मंसूबे की हिमायत करने की सूरत में मगरबी किनारे को इल्हाक़ करने की धमकियां भी दी हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई के ख़तरात से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों का हवाला दिया और कहा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम करें या ना करें फिर भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, लेकिन कम से कम आलमी बरादरी को मुतहरिक करने का यह एक बेहतर मौका है ताकि ऐसा न होने यानी इसराइल का जुल्म रोकने के लिए दबाव डालने की ज़रूरत है। इसराइली फ़ौज ने खबरदार किया है कि गजा शहर में गैर मामूली ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। मुकामी शहरियों पर जोर दिया गया कि वो जुनूब की जानिब निकल जाएँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में गजा शहर के रिहायशियों को मुखातिब करते हुए इसराइली फ़ौज ने अरबी ज़बान में बयान जारी किया कि अब सलाउद्दीन रोड को जुनूब की जानिब जाने वाले सफ़र के लिए बंद कर दिया गया है। इसराइल की दिफाई अफ़वाज हमास और दीगर जंगजों के ख़िलाफ़ बेमिसाल ताकत के साथ ऑपरेशन जारी रखने का इंतबाह दे रही है। बयान में गाज़ा के शहरियों पर जोर दिया गया कि उस मौके से फ़ायदा उठाएं और लाखों बाशिंदों के साथ शामिल हो जाएं जो जुनूब की जानिब इंसानी बुनियादों पर कायम इलाक़े में मुंतकिल हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अगस्त के आखिर में ही अंदाज़ा लगाया था कि गजा शहर और उसके गिरदोरवा में तकरीबन 10 लाख लोग रह रहे हैं और इसराइल का कहना है कि इनमें से लाखों अफराद गजा पट्टी के सबसे बड़े शहर से नकले मकानी कर चुके हैं। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस का बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इस वक्त इसराइल से डरने खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसराइल को उसके जुल्म से रोकने और फ़लस्तीनियों को भूख और तशद्दुद से निजात दिलाने के लिए दुनिया ख़ास तौर पर अरब ममालिक और वो ममालिक जो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ़ इस मौक़िफ़ पर इत्तेफ़ाक़ रखते हैं वो भरपूर साथ दें और इसराइल को उसके हमलों से बाज रखने के लिए अमली कोशिशें की जाएँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में ऐसे मनाज़िर नहीं देखे जो आज गजा में देखे जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, कहत का शिकार हैं और दूसरी जानिब इसराइल की ज़ालिम फ़ौज पे दर पे मुसलसल हमले कर रही है, यहाँ तक कि भूख और अपनी ज़रूरतों की तकमील के लिए जो लोग कतारों में उन पर इसराइली फ़ौज बराह रास्त फायरिंग कर रही है, जिसकी वजह से फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی صدر کو تقریر کی اجازت دینے سے متعلق پیش کردہ قرارداد کے ہمیں 145 ووٹ آئے. 5 ارکان جن میں اسرائیل اور امریکہ شامل ہیں انہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا جبکہ 6 ارکان ووٹنگ سے غیر حاضر رہے. فلسطینی صدر محمود عباس کو امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا جس کے بعد ویڈیو کے ذریعے جنرل اسمبلی کے ہال میں ان کا خطاب ہوگا اور نیو یارک میں فلسطین کے نمائندے کی جانب سے ان کا تعارف کرایا جائے گا. اس اقدام کے تحت فلسطینی مسئلے کے 2 ریاستی حل پر ہونے والی اعلیٰ سطحی کانفرنس اور دیگر اعلیٰ اجلاسوں میں براہ راست لنک یا ریکارڈ شدہ ویڈیو کے ذریعے بیان دینے کی اجازت بھی دی گئی جبکہ انتظامات صرف موجودہ 80ویں اجلاس کے لیے لاگو ہوں گے. امریکہ نے اس کی مخالفت میں بیان دیا جبکہ فلسطینی اتھارٹی کے ارکان نے کہا کہ کم سے کم ویڈیو خطاب میں محمود عباس فلسطینی قوم کو درپیش مسائل پر بیان دے سکیں گے. Decision on a draft resolution A/80/L2/revision 1 entitled Participation by the State of Palestine during the 80th session. A vote is requested. A recorded vote has been requested. We shall now begin the voting process. Those in favor of draft resolution A/80/L2/revision 1, please signify. Those against? Abstentions? The Assembly is now voting on draft resolution A/80/L2/revision 1 entitled Participation by the State of Palestine during the 80th session. The result of the vote is as follows. In favor 145, against 5, abstentions 6. Draft resolution A/80/L2/revision 1 is adopted. I give the floor to the representative of the United States. Thank you, Madam President. Colleagues, U.S. opposition to this resolution should come as no surprise. The Trump administration has been clear. We must hold the PLO and Palestinian Authority accountable for not complying with their commitments under the Oslo Accords, some of them very basic, and for undermining the prospects for peace. It is clear that the Palestinian Authority and PLO have failed to live up to these commitments and are not credible partners for peace. I give the floor to the observer of the observer state of Palestine. Thank you, Madam President, for giving me the floor. Of course, our leaders will participate in whatever capacity that is possible to us, but we will not yield an inch for our right to be treated like the rest of you and to receive our visas for our leaders in any meetings that we are invited to participate in, and we will continue doing that. And we hope that that will be the end of this issue. We need to concentrate on the issues of substance and not to be distracted on such issues. But if we are forced to take additional measures and the host country to continue abusing its authority of continuing to denying us of visas, this issue will be revisited, and there are precedent that happened in the past that seriously will consider. Thank you very much. اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے غزہ سٹی میں آپریشن کو وسعت دے دی ہے جبکہ خوفزدہ بے گھر فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس شہر سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں غزہ میں کم سے کم 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا جبکہ ایک دن میں ہسپتالوں میں ظالم اسرائیل کی وحشیانہ حملوں کے بعد 146 زخمیوں کو لایا گیا ہے. فلسطینی باشندوں نے کہا کہ حالات انتہائی خراب ہیں. ٹینک رات بھر گولہ باری کرتے رہے. یہی وہ حالت ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اور یہ المناک صورتحال ہے. ہم تمام عرب ممالک
ممالک اور نیک ضمیر لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کے مشرقی مضافات پر قبضہ کر لیا اور حالیہ دنوں میں بدترین بمباری کی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے کہا کہ ستمبر کے آغاز سے اب تک تقریباً 3.5 لاکھ لوگ غزہ سٹی سے نکل گئے اور تقریباً 6 لاکھ باقی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق تقریباً 2 سال کی لڑائی میں اسرائیلی حملوں کے دوران 65,000 سے زیادہ فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان کی حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے کہا کہ قابل اسرائیل اپنی درندگی اور جرائم کے انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے تمام انسانی، قانونی، بین الاقوامی اور حقوقی اصولوں کو رون ڈالا ہے اور اسے امریکہ کی مکمل مدد حاصل ہے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ پورا خطہ ایک نہایت خطرناک اور فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ قابل اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو نے کھلے عام گریٹر اسرائیل قائم کرنے اور پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے کا اعلان کیا۔ قطر میں اسرائیل کے حالیہ حملے کے بعد کی صورتحال پہلے جیسی نہیں رہی۔ ظالم اسرائیل کے توسیعی عزائم کے مقابلے کے لیے مزاحمت ضروری ہے اور خطے کی حکومتوں اور عوام کو اب متحد ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس توازن کو الٹنا ہوگا اور دنیا کو سمجھانا ہوگا کہ اصل خطرہ اسرائیل سے ہے، نہ کہ فلسطینی مزاحمت پسندوں سے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مزاحمتی قوتوں کے ہتھیار صرف قابض اسرائیل کے خلاف ہے، نہ کہ لبنان یا دنیا کی کسی اور قوم کے خلاف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کر دیے جس کے تحت H-1B ویزے یعنی اعلیٰ مہارت رکھنے والے غیر ملکی ورکرز کے لیے سالانہ $1 لاکھ ویزا فیس لازمی ہوگی۔ امریکی صدر کے اس اقدام سے ٹیک انڈسٹری پر بڑے اثرات ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے $10 لاکھ کا گولڈ کارڈ ویزا متعارف کراتے ہوئے اس نئے قدم کا اعلان کیا۔ ٹرمپ نے دستخط کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس عظیم لوگ آئیں گے اور وہ ادائیگی کریں گے۔ H-1B ویزا کمپنیوں کو خصوصی مہارت کے حامل غیر ملکی ورکرز جیسے کہ سائنسدان، انجینئر اور کمپیوٹر پروگرامر وغیرہ کو اسپانسر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس ویزے کے تحت یہ غیر ملکی کارکن امریکہ میں ابتدائی طور پر 3 سال کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس مدت کو 6 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ امریکہ ایک لاٹری سسٹم کے تحت ہر سال 85,000 H-1B ویزے دیتا ہے، جس میں انڈیا کے اصول کنندگان تقریباً 3/4 حصہ ہیں۔ This pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. We have 2 items for your attention today, sir. A major focus of your administration has been shifting the conversation and shifting the policy dynamics around the issue of immigration, closing the border, preventing illegal immigration, but also, as is the case with the executive order in front of you, opening new pathways for truly extraordinary people to come contribute to America instead of taking away from it. So this executive order is entitled the Gold Card. It will set up a new pathway, a new visa pathway for foreigners of extraordinary ability who are committed to supporting the United States for a payment of $1 million to the U.S. Treasury, or if a corporation is sponsoring them, $2 million by that corporation, and that will give them access to expedited visa treatment as part of this new Gold Card program. And one of the biggest problems we have is that people, they go to the best schools and they do great and they get great marks, and then they're thrown out of the country. You're not allowed to stay. This way, a corporation will be able, sort of like a signing bonus in baseball or football, a corporation will be able to. ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے پابندیاں نہ ہٹانے کے فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسے غیر قانونی قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ سلامتی کونسل کا فیصلہ غیر منصفانہ ہے اور ایران اپنے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ ایران نے خبردار کیا کہ اگر اقوام متحدہ کی جانب سے 28 ستمبر کو ایران پر پابندیاں بحال کی گئیں تو قاہرہ میں عالمی جوہری نگران ادارے IAEA کے ساتھ ہونے والا حالیہ معاہدہ معطل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سفارتی سطح پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو 27 ستمبر تک کی پابندیاں خودکار طریقے سے بحال ہوں گی اور اس صورت میں IAEA کے ساتھ ایران کا معاہدہ معطل سمجھا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات پر
منشیات اسمگلرز کی ایک اور کشتی تباہ کر دی گئی جس کی وجہ سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ میرے احکامات پر وزارت جنگ نے ساؤتھ کمانڈ کے علاقے میں کارروائی کی اور ڈرگ اسمگلرز کی کشتی کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران 3 ڈرگ اسمگلر مارے گئے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق کارروائی دہشت گرد تنظیم سے منسلک اسمگلرز کے خلاف کی گئی اور اس دوران امریکی فوج کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ابھی یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کس جگہ پر اس کشتی کو نشانہ بنایا گیا۔ یاد رہے کہ ڈرگ اسمگلرز کی یہ تیسری کشتی ہے جسے امریکہ کے صدر ٹرمپ کے احکامات پر رواں مہینے حملے کا نشانہ بناتے ہوئے اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ خوفناک ہے، یہ موت اور تباہی کی بدترین سطح ہے۔ اسرائیل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا بڑا بیان۔ امریکہ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو ویزا نہیں دیا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی صدر کا ہوگا ویڈیو خطاب۔ UN میں قرارداد کے حق میں 142 ووٹ آئے، امریکہ اور اسرائیل نے کی پھر مخالفت۔ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ بھر میں کم سے کم 50 فلسطینیوں کی شہادت، ایک دن میں اسرائیلی حملوں میں 146 باشندے ہوئے زخمی۔ قابض اسرائیل کے توسیعی عزائم کے مقابلے کے لیے مزاحمت اہم، خطے کی حکومتوں اور عوام کو متحد ہونا ضروری۔ ظالم صہیونی ریاست اپنی درندگی اور جرائم کی انتہا پر پہنچ گئی، لبنانی حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم کا بیان۔ اور امریکہ کے H-1B ویزے یعنی اعلیٰ مہارت رکھنے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے سالانہ $1 لاکھ ویزا فیس لازمی کر دی گئی۔ ٹرمپ نے حکم نامے پر کیے دستخط، ٹیک انڈسٹری پر پڑے گا اثر، ہندوستان پر بھی پڑیں گے اثرات۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔